آج بیٹے ہم کلاس 9 سبجیکٹ اکنامکس میں پڑھیں گے ٹاپک پیپل ایز اے ریسورس. پیپل ایز اے ریسورس یعنی لوگ بھی ایک ریسورس ہے. لوگ بھی کیا ہے؟ ایک ریسورس ہے. یعنی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے, ڈیولپمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. تو انٹروڈکشن دیکھو بیٹا. پیپل آر این امپورٹنٹ ایسیٹ فار کنٹری. یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے بڑی دولت ہے ایک ملک کی. جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑی دولت ہے ایک ملک کی. آپ اس وقت بچے ہیں سکول میں, آپ کے ہونے سے ہی اس سکول کی کیا ہے؟ رونق ہے, ویلیو ہے, قیمت ہے. استاد ہے, یہ بھی ایک ریسورس آپ کے لیے جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں. تو اس طرح ہر ایک ملک کے لیے وہاں کے لوگ بہت بڑا ایک ایسٹ ہوتا ہے, یعنی بہت بڑا ایک خزانہ ہوتا ہے. جسٹ لائک لینڈ, واٹر, فارسٹس اینڈ منرل. مثلا دیکھیے آپ, زمین ہے, فارسٹس ہے, ریورز ہے, یا جو بھی زمین میں معدنیات ہیں, اگر انسان نہیں ہوگا تو بیٹے بتائیے کس کام کے ہیں؟ بتا, یہ کسی کام کے نہیں ہے. اس لیے جو کچھ بھی سورس ہے دنیا میں, اگر کوئی عظیم دولت ہے, عظیم سرمایہ ہے, وہ انسان ہے. تب یہ اللہ نے اس کو کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے, یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے. تو سیریل نمبر فرسٹ پر یہ آتے. اگر لوگ نہیں ہوں گے تو یہاں سونے کے ڈھیر ہوں گے تو ان کے ساتھ کون چھیڑے گا؟ شیر آتا ہے, وہ آپ کے چاول کے پیچھے نہیں پڑتا ہے, وہ آپ کے روپیوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے, وہ آپ کی دولت کے پیچھے نہیں پڑتا ہے. وہ اپنا مواد ڈھونڈتا ہے, اپنا خوراک ڈھونڈتا ہے, گائے کو کھاتا ہے, گھوڑے کو کھاتا ہے, کتے کو کھاتا ہے. لیکن یہ انسان ہی ہے جو شیر کو بھی اپنا کیا پیٹ بناتا ہے, اور پوری دنیا کے جو بھی ایسیٹس ہیں ان کو اپنے یوز میں لاتا ہے. پیپل are also a valuable resource because they can make use of other resources to produce goods and services. اب یہ انسان ہی ہے نا, انسان ہی ہے نا جو تمام دنیا کے جو بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال میں لاتا ہے. بڑے بڑے جہاز بنائے, کس نے بنائے؟ انسان نے. آج آپ دیکھتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک کرتا ہے اپنے گھر میں ہی, تو یہ کس سے؟ ٹیکنالوجی سے. یہ جو منرلز ہے دنیا میں, گڈز, سروسز, یہ سب کچھ انسان ہی کرتا ہے. اس لیے اب آپ خود سمجھو کہ انسان کتنا پاورفل ریسورس ہے دنیا میں. Meaning concept. The term people as a resource means seeing the population of country. اب جو اس کا مطلب ہے کہ ریسورس کا مطلب کیا ہے؟ ریسورس کا مطلب ہے کتنی پاپولیشن ہے ایک کنٹری میں, کتنی پاپولیشن ہے ایک کنٹری میں. Not just as a members or a burden but as a valuable asset. یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ کتنے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں یہ ہمارے لیے بوجھ ہے. نہیں, ہمیں
वैल्यूएबल रिसोर्स, कीमती रिसोर्स को जानना है कि ये हमारे लिए क्या कीमती चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खजाना है. The idea is that people of country, when healthy, educated, trained and skilled, can contribute productivity to the economy. अब लोग जितने तालीम याफ्ता होंगे, जितने सेहतमंद होंगे, जितने ट्रेंड होंगे, स्किल्ड होंगे, वो बहुत कुछ हमारी इकोनॉमी में दे सकते हैं, बहुत कुछ मदद वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में करेंगे. तो when the investment are made in the population through education, health care, training, etc., the resource becomes more effective. जब हम पढ़े हुए लोगों के जरिए अपनी इकोनॉमी को मदद करेंगे, सेहत के जरिए सेहत अच्छा होगा, ट्रेनिंग होंगे, स्किल्स अच्छे होंगे, द रिसोर्स बिकम मोर इफेक्टिव. फिर ये रिसोर्स यानी ये लोग ज्यादा असर अंदाज होते हैं मुल्क की डेवलपमेंट में. दिस इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. और जो ऐसे तरक्की याफ्ता लोग होंगे तो उन्हीं को बोलते हैं फिर ह्यूमन कैपिटल. क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल. यानी ये एक बहुत बड़ा सरमाया है. जैसे आप देखते हैं अमेरिका में बहुत हेल्दी, एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड और स्किल्ड पर्सन्स हैं, तो तभी अमेरिका बहुत एडवांस है, चाइना बहुत एडवांस है, इसराइल बहुत एडवांस, बर्तानिया बहुत, फ्रांस बहुत एडवांस. ये वजह है कि ये स्किल्ड है. उनका ह्यूमन कैपिटल मजमूई तौर जो इंसान है वो तरक्की याफ्ता है, डेवलपमेंटेड है. फीचर्स ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स. अब इनका फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज. पीपल हैव inherent potential which can be enhanced by education and training. देखो लोगों में उधर से ही अल्लाह ने दिया हुआ है, लोगों को अल्लाह ने कुछ स्किल्स दिए हैं, उनको हम एनहेंस करते हैं, इनको हम डेवलप करते हैं, तरक्की देते हैं. कैसे? थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इससे तालीम से और ट्रेनिंग से. एक स्किल हेल्थ एंड स्ट्रेंथ. Physical and mental health determine how productive people can work. जितना क्या हेल्थ अच्छा होगा और मेंटल हेल्थ इंसान को अच्छा होगा, इतना वो डेवलपर होगा, इतना वो हमारी प्रोडक्टिव में बहुत काम करते हैं. यानी इंसान जब सेहतमंद होगा तो वो काम करता है ना, अगर बीमार होगा तो वो कुछ नहीं करेगा. इसलिए इंसान हेल्दी भी होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी उसका मेंटली वो साउंड भी होना चाहिए, यानी दिमागी तौर भी वो अच्छा होना चाहिए. एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन. ह्यूमन कैन अडेप्ट इन न्यू सिचुएशंस. नए नए सिचुएशंस इंसान क्रिएट भी कर सकता है, इन्वेंट न्यू टूल्स, नए हथियार चीजें बनाता है, एंड मेथड्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस एंड चैलेंजेस. और नए नए तरीके वो इख्तियार करता है, जो उसको चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए वो तैयार होता है. पोटेंशियल टू ग्रो. पोटेंशियल टू ग्रो, बढ़ने की सलाहियत इसमें है. विद इन्वेस्टमेंट, education, health care and training, human resources can grow, unlike many resources which are limited. जितना इंसान को, जितना हम खर्च करेंगे किसी मुल्क पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर एंड ट्रेनिंग पर, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ग्रो. और जब इंसान अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, अनलाइक मैनी रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, फिर जितने भी रिसोर्सेज होंगे, कितने कम रिसोर्सेज किसी मुल्क में होंगे, तो वो उनको भी क्या इनोवेट करेंगे, उनको भी डेवलप
کریں گے. یہ صرف ایک ہی چیز سے ہوگا جب انسان میں کیا ہوگا؟ تعلیم ہوگا, ایجوکیشن ہوگا. وائی پیپل آر اے کی ریسورس. اب دیکھنا ہے لوگ کیا ہیں؟ بنیادی ریسورس. لوگ کیا ہیں؟ بنیادی ریسورس. دیکھو اکانومک گروتھ, a skilled, educated and healthy workforce increase productivity and contributes to higher GDP, GNP. جتنے ہنرمند لوگ ہوں گے, ایجوکیٹڈ ہوں گے, ہیلدی ورک فورس ہوگا, صحت مند لوگ ہوں گے, پروڈکٹیو اینڈ انکریز پروڈکٹیو, وہ ہماری پروڈکٹیو میں چیز بنانے میں مدد کریں گے, اینڈ کنٹریبیوٹرز ٹو ہائر GDP اینڈ GNP, وہ کنٹریبیوٹ کریں گے ہمارے لیے کیا؟ GDP میں بھی اور GNP میں بھی. GDP کا مطلب ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس. گراس یعنی مجموعی طور ہماری گھریلو پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں. دوسرا ہے GNP, گراس نیشنل پروڈکٹ. پھر ملکی سطح پر ہماری اکانومی کن کن چیزوں میں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں GNP, اور جو گھریلو اسٹیٹ لیول پر ہمیں گھروں میں پیداوار نکلتے اس کو بولتے ہیں GDP. یوٹیلائزیشن آف ادر ریسورسز, اور باقی ریسورس استعمال کرنے میں نیچرل اینڈ فزیکل ریسورسز only become useful when there are people to exploit, process and utilize them. باقی ریسورسز جو بھی ہے, باقی ریسورسز جو بھی ہے ہمارے پاس, نیچرل ریسورسز, جب تک لوگ ہوں گے تب تک ان کا ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. انوویشن اینڈ پروگریس. People can improve, invent, innovate, efficiency and technology, etc. These are essential for modern development. لوگ ہی امپروو کریں گے, انوینٹ کریں گے, نئی چیز انوویٹ, ایفیشنسی لائیں گے, ٹیکنالوجی وغیرہ جو آج ماڈرن دور کے لیے بہت ضروری ہے. چیلنجز, کنٹرنس. اب چیلنجز کیا ہے؟ لارج پاپولیشن سائز, جتنے لوگ زیادہ ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے, کمزور ہوں گے, کام کرنے والے نہیں, یہ بھی چیلنج ہے ترقی میں. لوگ کوالٹی آف ہیومن کیپٹل, یا لوگ زیادہ ہوں گے لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے, مینٹلی فٹ نہیں ہوں گے, کام کرنے والے نہیں ہوں گے, یہ بھی پریشانی ہے. انمپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ, بے روزگاری, اور اگر کسی کو روزگار ہوگا بھی وہ بھی اچھا روزگار نہیں ہوگا. اینڈ انیکویلٹیز, اور نابرابری, اینڈ لیک آف انویسٹمنٹ, اور خرچ کرنے میں بھی کمی ہوگی. ان چیزوں سے کیا ملک اچھی طرح ترقی نہیں کر سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کو میں نے بتایا کہ آج ہمارا ٹاپک تھا پیپل ایز اے ریسورس, کہ لوگ کیسے ترقی کریں گے, لوگوں سے ہی ہم کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. گھر میں جا کر اس کو شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب کرنا. خدا حافظ.